آج ہم ایک ایسی کہانی میں غوطہ لگائیں گے جو صبر، حسد اور تقدیر کی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مشہور کتاب تاریخ طبری سے ہم تک پہنچی حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہم السلام کی داستان ہے۔ اس کہانی کی شروعات ایک ایسے پراسرار خواب سے ہوتی ہے جس نے آنے والے وقت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اس ساری داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک نوجوان لڑکے یوسف کے ایک ایسے گہرے خواب سے جسے اپنے والد یعقوب سے بیان کرتے وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ تو پہلا حصہ ہے بیٹے کا پیشن گوئی بھرا خواب۔ دیکھیے، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسی نشانی تھی جو مستقبل کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لیکن یہی خواب خاندان کے اندر حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکانے والا تھا جو یوسف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ حضرت یعقوب جو صرف ایک والد ہی نہیں، ایک نبی بھی تھے، وہ فوراً اس خواب کی گہرائی کو سمجھ گئے۔ ان کی یہ تنبیہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک والد کا وہ خوف تھا جو جانتے تھے کہ حسد جیسی انسانی کمزوریاں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ خطرناک موڑ لیتی ہے۔ کنویں میں دھوکہ۔ والد کی محبت میں یوسف کو زیادہ توجہ ملنا ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا بیج بو چکا تھا، اور یہ حسد جلد ہی ایک خوفناک سازش میں بدل گیا جس کا مقصد صرف ایک تھا، یوسف کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا۔ ان کا منصوبہ صرف غصے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا اور ظالمانہ منصوبہ تھا۔ اس کا ہر قدم والد کو بہلانے سے لے کر یوسف کو دور لے جانے، کنویں میں پھینکنے اور پھر جھوٹا ثبوت گھڑنے تک سب کچھ دھوکے کی ایک کڑی تھی۔ اور پھر بھائی اپنے والد کے پاس واپس لوٹے، آنکھوں میں جھوٹے آنسو اور ہاتھ میں ایک خون سے لت پت قمیض۔ یہ ایک ایسے سانحے کا ڈرامہ تھا جو کبھی ہوا ہی نہیں، لیکن ایک باپ کے دل کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں سے کہانی کا تیسرا اور شاید سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے، مصر میں آزمائشیں۔ کنویں سے نکلنا کوئی نجات نہیں تھی، بلکہ ایک نئے اور بہت لمبے سفر کا آغاز تھا۔ اب یوسف اپنے گھر والوں سے بہت دور ایک اجنبی سرزمین پر تھے، جہاں ان کے صبر کا ہر قدم پر امتحان ہونا تھا۔ ذرا ان کے سفر کا تصور کریں۔ کنویں سے نکلے تو غلامی میں پھنس گئے، غلامی سے محل تک پہنچے تو وہاں ایک نئی سازش نے آ گھیرا، اور آخر میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سالوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ یہ صرف جسمانی مصیبتیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے ایمان اور صبر کا شدید ترین امتحان تھا۔ جب محل میں انہیں ایک شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو یوسف اپنی دیانتداری پر قائم رہے۔ گناہ کے بدلے آزادی کو ترجیح دینے کے بجائے انہوں نے سچائی کی خاطر قید کو چن لیا۔